الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پڑھیے ذرا الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ ہے قول نبی ہے قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ ہے قول نبی ہے قول خدا، بدلا جائے گا۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ آفاق کے ہر ایک گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر دم لینا، اب رکنا نہیں اب تھمنا نہیں، جنت میں جا کر دم لینا۔ ہے قول نبی ہے قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد آپ تمام احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ موضوع جو ہم نے پچھلے جمعے شروع کیا تھا یار غار مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم، بولے نا ذرا سبحان اللہ، بڑی پیاری شان ہے ان کی، آج ہم نے ان کا ذکر کرنا ہے۔ پچھلے جمعے بھی جناب ہم نے ان کا ذکر کیا تھا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یار غار یہ قرآن سے ثابت ہے۔ قرآن سے کیا ہے؟ 1400 سال بعد کوئی صحابہ پر زبان کھینچے وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن مشکل حالات کے اندر جنہوں نے رسول اللہ کا ساتھ دیا وہ صحابہ کرام تھے۔ رب نے ارشاد فرمایا، یہ سورۃ التوبہ ہے، رب نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اس نبی کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ ان کی مدد فرما چکا ہے۔ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہو رہی ہے۔ اور اس کے بعد رب نے ارشاد فرمایا کہ جب کافروں نے انہیں ان کے وطن سے نکال دیا تھا تو یہ دو میں سے دوسرے تھے جب دونوں غار میں تھے۔ کتنے تھے جی غار میں؟ بولے صحیح نا، دو تھے۔
ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور ایک سیدنا صدیق اکبر تھے۔ اب یہ شان کسی اور کو عطا نہیں ہوئی، اور اس کا جو ہے نا وہ اظہار سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کیا تھا کہ کاش میری ساری نیکیاں لے لی جاتی اور وہ نیکی غار والی جو ابو بکر کی ہے وہ میرے حصے میں آ جاتی۔ تو یہ شان جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا ہوئی وہ کسی اور کو عطا نہیں ہوئی۔ اب یہ جب ہجرت کی رات آئی نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کو اپنے بستر پر لٹایا۔ مولا علی کو بستر پر لٹایا۔ میں پہلے بات عرض کر چکا ہوں کہ مشکل حالات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو کھڑے ہوئے انہیں صحابہ کہا جاتا ہے۔ مولا علی کی بڑی شان ہے، آپ نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ تو یہ جب ہجرت کی رات آئی نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کو حکم دیا کہ آج آپ نے میرے بستر پر لیٹنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کو ایک چادر بھی عطا فرمائی۔ کہا یہ چادر جو ہے نا وہ تجھے پریشان نہیں ہونے دے گی۔ اب یہ باہر جو ہے نا وہ اب کفار نے ارادہ کیا کہ جیسے ہی صبح ہوگی تو معاذ اللہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ختم کر دیں گے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ اچھا مولا علی کو اپنے بستر پر کیوں لٹایا، اس کی وجہ کیا تھی، حکمت کیا تھی؟ اس کی حکمت یہ تھی کہ آپ کو پتہ ہے کہ 40 سال تک اعلان نبوت کرنے سے پہلے مکے کے لوگ آپ کو صادق اور امین کہتے تھے۔ صادق اور امین کردار دیکھیں، صادق اور امین کہتے تھے کون؟ کافر، بتوں کی پوجا کرنے والے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نہیں لیتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ کہتے وہ دیکھو صادق جا رہا ہے، وہ دیکھو امین جا رہا ہے۔ اور یہ اعلان کرنے کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا اعلان نبوت کیا تو کفار آپ کے دشمن ہو گئے، لیکن اپنی امانت نہیں اٹھائی۔ وہ بتائیں یار کوئی دشمن کے گھر اپنی امانتیں رکھتا ہے؟ آپ اپنا سونا جو ہے وہ دشمن کے گھر رکھیں گے؟ نہیں نہ رکھیں گے۔ لیکن کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی کی، مخالفت کی، لیکن سونا نہیں اٹھایا، اس لیے ان کا یقین تھا کہ یہ پہلے بھی امین تھے، آج بھی امین ہے، پہلے بھی ہماری چیزیں ان کے پاس محفوظ تھی، اب بھی محفوظ رہیں گی۔ مخالفت کی، کہا کلمہ نہیں پڑھیں گے، اسلام نہیں لائیں گے، ہم نے تو ان بتوں کو پوجنا ہے، ہم تو کافر ہی رہیں گے، لیکن امانت نہیں اٹھائی، اس لیے کہ ان کا یقین تھا کہ ہماری امانتیں کہیں جانے والی نہیں ہیں۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کی ذمہ داری لگائی، وہ اس لیے کہ آج تو امین کہتے ہیں، صادق کہتے ہیں، تو یہ نہ ہو کہ ان کی امانتیں جو ہیں وہ آگے پیچھے ہو جائیں اور کل کو کوئی اعتراض کرے کہ میری امانتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا یہ ہمیں گوارا نہیں ہے، تو مولا علی سے کہا آپ نے میرے بستر پر لیٹنا ہے اور آپ نے صبح اٹھنا ہے، جس نے میرے پاس اپنی امانتیں رکھی ہیں آپ نے وہ امانتیں ان کو واپس دینی ہے، اور پھر آپ نے مدینے آ جانا ہے۔ اب مولا علی بستر پر لیٹ گئے، چاروں طرف جو ہے نا وہ ننگی تلواریں لے کر کھڑے ہیں کفار۔ بتائیں نیند آتی ہے؟ اور آپ کے گھر کے باہر محاصرہ ہو نا، لوگ گنے لے کر کھڑے ہوں، مسلح افراد کھڑے ہوں، آپ کو نیند آئے گی؟ مولا علی سے کسی نے پوچھا، مولا علی بڑی مشکل رات تھی اور بڑا باہر پہرا تھا، جان کا خطرہ تھا، نیند آئی؟ کہا رب کعبہ کی قسم ہے جیسی نیند اس دن آئی کسی دن اور آئی نہیں۔ کہا ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر عطا کی، اور کہا وجہ کیا تھی؟ مولا علی سے پوچھا گیا
کہ کیا وجہ تھی، باہر اتنا خطرہ تھا، جان کا خطرہ تھا، جان سے زیادہ تو کوئی شے عزیز نہیں نہ ہوتی، تو پھر اتنی نیند کیسے آئی؟ تو کہا میرا ایمان تھا، ایمان کامل تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ علی میرے بستر پر لیٹو اور صبح اٹھنا، ایمانتیں دینا اور دینے کے بعد مدینے آ جانا، تو کہتے ہیں کہ میرا ایمان اتنا کامل تھا کہ میں صبح اٹھوں گا بھی اور ایمانتیں دوں گا بھی اور مدینے بھی جاؤں گا، یہ رسول اللہ نے فرمایا ہے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے نا، تو اب میری جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، اب میں صبح اٹھوں گا بھی اور ایمانتیں بھی واپس کروں گا اور مدینے جا کر رسول اللہ کا دیدار بھی کروں گا۔ تو کہتے ہیں بڑی کمال کی نیند آئی۔ اب یہ ہے کہ مختصر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کفار کے درمیان سے نکلے، لیکن ان کو پتہ چلا نہیں۔ بھئی قرآن نے کہا نا کہ اگر آپ ان کی مدد نہیں نہ کرو گے تو اللہ ان کی مدد کر چکا ہے، اللہ ان کی مدد کر چکا ہے۔ مختلف روایتیں ہیں کہ آپ جناب ان پر ریت پھینکتے ہوئے نکلے، اور جیسے مختصر یہ ہے کہ انہیں پتہ نہیں چلا، رسول اللہ ان کے درمیان سے گزرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامنے سے گزرے۔ اور اگر دوسرے الفاظ میں لے لیا جائے کہ اگر پتہ بھی ہوا تو کچھ کر نہیں سکے اس وقت وہ، اس لیے کہ بھئی اللہ ان کی مدد فرما چکا تھا۔ اب یہ اس سفر میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ تو جیسے ہی صبح ہوئی نا اور لوگ جو ہے نا وہ اندر آئے تو دیکھا مولا علی ہیں، اس کے بعد جناب شور شرابہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مکے سے جو ہے نا وہ نکل چکے ہیں، ڈھونڈا جائے۔ انعام رکھ دیا گیا، انعام بڑے بڑے انعام رکھے گئے۔ سرخ اونٹ عرب کے اندر جو ہے نا وہ مشہور ہے، جس طرح آپ کہتے ہیں کہ یار یہ گائے کی بڑی اچھی نسل ہے، یہ بھینس کی بڑی، سرخ اونٹ جو ہے نا وہ عرب کے اندر بڑے مشہور تھے، بڑے قیمتی تھے۔ لو جناب اعلان ہوا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر آئے گا اس کو 100 سرخ اونٹ دیے جائیں گے۔ اتنا بڑا انعام کہ کسی کو ایک میسر نہ آتا، 100 اونٹ جناب۔ اب یہ جب اعلان ہوا نا مکے کے اندر تو بڑے بڑے شاہ سوار انہوں نے کہا یار آج اچھا موقع ہے، مال کما لیا جائے گا، 100 اونٹ اگر آ گئے تو جناب ہمارا تو کام چل جائے گا۔ انہی میں سے ایک ہیں حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، بڑے شاہ سوار، گھڑ سوار، بہترین گھڑ سواری کیا کرتے تھے، اور کہتے ہیں کہ وہ جاسوسی کا جو عمل ہوتا ہے اس کے ماہر تھے، ڈھونڈنے کے ماہر تھے۔ تو دل میں خیال کیا جناب آج تو 100 اونٹ آ جائیں گے، مجھ سے بہتر تو یہ کام کر کوئی نہیں سکتا۔ لو جناب بہت سارے کفار جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے تھے، لیکن آپ کے قریب نہیں پہنچ سکے۔ ایک واحد سراقہ تھے جو آپ کے قریب پہنچ گئے، ماہر تھے نا، پہنچ گئے۔ اچھا جیسے ہی قریب آئے نا تو آپ کا گھوڑا جو ہے نا وہ زمین میں دھسنا شروع ہوا۔ اب یہ دل میں خیال تو تھا کہ بھئی انہوں نے اعلان نبوت کیا ہے تو ہو سکتا ہے واقعی اللہ کے رسول ہو، تو پھر دل کے اندر خیال ہوا کہ شاید کوئی جگہ ایسی ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ مختصر یہ ہے کہ گھوڑا جو ہے نا وہ دھس گیا۔ جب اس کے بعد ایمان کامل ہوا نا، یقین ہوا، رب سے دعا کی کہ باری تعالیٰ تو میں جان چکا ہوں کہ یہ تیرا محبوب ہے، تیرا نبی ہے، تو مجھے معاف فرما، میں تو واپس جانے والا ہوں۔ دعا کی، دعا قبول ہو گئی، گھوڑا جناب نکل گیا۔ اب پیچھے جانے لگے نا، 100 سرخ اونٹوں کا خیال پھر آیا۔ بھی لالچ انسان کو، لالچ دیکھیں بھائی بھائی سے لڑتا ہے کس لیے؟ لالچ کے لیے لڑتا ہے نا۔ لالچ آیا، پھر 100 اونٹ جناب نظر آئے، پھر 2 بار، پھر 3 مرتبہ ایسا کیا نا، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پلٹ کر آ گئے۔ کہا سراقہ کیا بات ہے، ابھی تک تجھے یقین نہیں آیا؟ کہا یا رسول اللہ اب جو ہے نا وہ مجھے یقین آ چکا ہے۔ تو کہا سراقہ تو 100 سرخ اونٹوں کی طرف دیکھتا ہے، میں تیرے ہاتھ میں سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ کیا دیکھ رہا ہوں؟ سونے کے
کہا اگر آج تو 100 اونٹوں کی قربانی دے گا تو اسلام جو ہے وہ تجھے تنہا نہیں چھوڑے گا، اسلام تجھے عزت عطا فرمائے گا۔ اور یہ یاد رکھیں، جب آپ اسلام کے لیے قربانی دیتے ہیں نا تو اسلام آپ کی قربانی ضائع نہیں کرتا۔ کیوں جی؟ قیامت تک زندہ ہے نا نام امام حسین کا، ہے نا، تا قیامت ذکر ہوگا نا ان کا۔ قربانی دی نا اسلام کے لیے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ سراقہ میں تیرے ہاتھ میں سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ تو بعد میں نا یہ واقعہ ہو گیا، بعد میں اگر میں اس بات کو مکمل کر دوں تو سیدنا سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں نا بہت بڑی بڑی فتوحات ہوئی نا، تو مال غنیمت جب تقسیم ہوا نا، اچھا یہ اتنا ان کا ایمان کامل تھا۔ ایک اور بات مجھے یاد آ گئی، ایک نا جنگ میں گئے، قلعہ تھا، قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، سب نے جو ہے نا وہ اپنی کوششیں کی، اچھا مشورہ ہوا کہ جناب جس طرح جو ہے وہ قلعہ فتح کیا جائے۔ تو سیدنا سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیں ایمان کامل، بڑی پیاری بات مجھے یاد آ گئی۔ تو انہوں نے کہا یار آپ ایسا کریں، آپ جو ہے نا وہ منجنیق کے ساتھ مجھے باندھیں اور مجھے قلعے میں پھینک دیں اور جا کے نا میں آپ کے لیے دروازہ کھول دیتا ہوں۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو انہوں نے کہا سراقہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ کو پھینکیں گے اور جب آپ جو ہے نا وہ اندر جائیں گے، ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو نا وہ آپ تو ویسے ہی مر جائیں یا آپ کا جسم جو ہے وہ زخمی ہو جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کے ہاتھ پاؤں سلامت رہتے بھی ہیں تو اندر تو ہیں جو وہ کافر ہیں، وہ کس طرح آپ کو دروازہ کھولنے دیں گے؟ تو کہا آپ مجھے پھینکے، میرا کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ تو کہا اتنا ایمان، اتنا کامل یقین کیسے ہے؟ کہا آج بھی وہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات یاد ہے کہ سراقہ میں تیرے ہاتھوں میں سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ تو کہا جب تک میرے ہاتھوں میں سونے کے کنگن نہیں نہ آ جاتے میں مرنے والا نہیں ہوں۔ ایمان کامل تھا۔ پھر ایک وقت آیا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، بہت آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بہت کم اسلام پھیلا تھا۔ اصل فتوحات جو تھی نا وہ خلفائے راشدین کے دور میں ہوئی تھی۔ 22 لاکھ مربع میل سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑا علاقہ فتح کیا، رومن امپائر، پرشین امپائر، سارے یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گرائے۔ تو جنگ کے بعد نا مال غنیمت تقسیم ہوا نا، تو سارا مال غنیمت جو ہے وہ تقسیم کر دیا، سونے کے کنگن رہ گئے۔ تو کہا بلاؤ سراقہ کہاں ہے؟ سراقہ بلایا گیا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت جو ہے وہ سیدنا سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونے کے کنگن پہنائے۔ اب یہاں ایک اور بھی بات سمجھ لیں کہ بھئی مرد کے لیے سونا کیا ہے؟ حرام ہے، سونا کیا ہے؟ لیکن پہرائے گئے اس لیے کہ شریعت بھی رسول اللہ کی تھی اور بات بھی رسول اللہ کی تھی۔ تو بہرحال یہ ہے کہ مختصر وہاں سے آپ نکلے اور آپ غار میں چلے گئے، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ غار میں جو ہے نا وہ بھی آپ ان کے ساتھ رہے۔ تو یہ قرآن نے کہا نا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، کہ جو غار کے اندر دو تھے ان کی بڑی عظمت ہے، ان کی بڑی شان ہے۔ تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کتنی، فنا فی الرسول تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں اپنی ذات کو جو ہے نا وہ فنا کر دیا تھا۔ بڑا پیارا واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نا کسی قبیلے گئے لوگوں کی صلح کروانے کے لیے۔ اب جو ہے نا وہ جب آپ وہاں پر گئے نا تو پیچھے سے نماز کا جو ٹائم ہوا، وہ نماز کا وقت ہوا نا، تو لوگوں نے کہا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے ابو بکر آپ جو ہے نا وہ امامت کروائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ فلاں قبیلے گئے ہیں لوگوں کی صلح کروانے کے لیے۔ تو کہا چلو انتظار کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کیا۔ آج کل ویسے بندے پریشان ہوتے ہیں، امام لیٹ آئے نا تو ساری مسجد ہی پریشان ہو جاتی ہے، مڑ مڑ کے پیچھے دیکھتے ہیں۔ انتظار کیا،
انتظار کرنے کے بعد یہ ہے کہ بہرحال ایک انتظار کرنے کے بعد جو ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نانا آئے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی رسول پر کھڑے ہوئے۔ تو اب دوران نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفوں کو کراس کرتے ہوئے نا پہلی صف میں آ گئے۔ تو اب صحابہ اکرام نے نا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متوجہ کیا، اس طرح ہاتھوں پر ہاتھ مارے تاکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ متوجہ ہوں اور انہیں پتہ چل جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے ہیں اور وہ پیچھے آ جائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھائیں۔ انہوں نے متوجہ کرنے کی کوشش کی تو لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں اتنے مشغول تھے آپ کو پتہ نہ چلا۔ اچھا دوبارہ پھر صحابہ کرام نے نا زور سے ہاتھوں کے اوپر جب ہاتھ مارے نا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر متوجہ ہوئے اور اس چیز کا اندازہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ چکے ہیں۔ اچھا آپ جو ہے نا وہ پیچھے جب آپ نے ہٹنا چاہا نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ کیا، پھر انہیں بھیج دیا کہ آپ نماز پڑھائیں۔ اچھا پھر آگے چلے گئے، اچھا پھر نہ رہا گیا، پھر پیچھے آنے کی کوشش کی، نماز نہیں پڑھائی گئی، پھر آپ نے ہاتھ سے اشارہ کیا، پھر آگے چلے گئے، 3 مرتبہ ایسا ہوا۔ بالآخر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے گئے اور آپ نے جو ہے وہ اپنی نماز مکمل کی۔ نماز مکمل کرنے کے بعد نا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے ابو بکر، میں نے آپ کو 2 مرتبہ 3 مرتبہ جب اشارہ بھی کیا اس کا مطلب یہ تھا کہ میں آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں اور آپ اپنی نماز مکمل کر دیں۔ اب یہاں جو جملہ دیا نا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بڑا کمال ہے۔ کہا ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال ہے کہ وہ آپ کے آگے امامت کرے، آپ کے آگے کیا کرے؟ کہا کیا مجال ہے ابو قحافہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ کے والد محترم کا نام تھا ابو قحافہ، تو کہا ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا اوقات ہے کہ وہ آپ کے آگے کیا کرے، امامت کرے۔ اتنا عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ تو یہ آج ان کی شان بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یار وہ صحابی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا، مشکل حالات کے اندر جو ہے نا وہ ساتھ دیا، آپ جو ہے نا وہ چھوٹے موٹے مسئلے اٹھا کر جو ہے نا وہ اور اہل بیت کی محبت کی آڑ میں ٹھیک ہے نا آپ صحابہ کرام کے خلاف اگر کوئی جو ہے نا وہ زبان کھولتا ہے تو یہ بڑا دکھ ہوتا ہے اسے۔ یار بتائیں، مجھے بتائیں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ، سر ساری آپ تاریخ پڑھیں، ان کے آپ کیا انہوں نے کمایا ہے، آپ اپنے حکمرانوں کو دیکھیں نا ٹھیک ہے نا یار، انہیں کیا اب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینٹ کا جو ہے نا وہ سرانہ لگا کر سویا کرتے تھے، اور جن پر الزام لگایا جاتا جناب وہ مال کھا گئے، جناب وہ باغ کھا گئے، کہا جاتا ہے کہ نہیں کہا جاتا؟ ان پر جو ہے وہ جو ہے نا وہ روزی روٹی چلتی ہے کہ نہیں کسی کی؟ یار بتائیں انہوں نے اپنے لیے کیا بنایا ہے؟ آپ یہ تو سوچیں نا کہ یار خلفائے راشدین جو ہیں وہ انہوں نے اسلام کی خدمت کی ہے، بتائیں نا انہیں کتنا مال جناب اپنے لیے بنایا ہے، اور آپ کے جو حکمران ہیں وہ کتنا مال جو جناب بناتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا وہ انہوں نے اسلام کے لیے عظیم قربانیاں دی ہے، تو اس لیے اللہ نے قرآن کے اندر ان کا ذکر کیا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں۔ تو یہ آج ہمارا ٹائم جو ہوا چاہتا ہے انشاءاللہ تعالی موضوع کو لے کر چلیں گے۔ اعلان جو ہے نا وہ آپ سن لیں، ہمارے بہت ہی پیارے بھائی محمد سعید چائے والے، آپ ان کو جانتے ہوں گے، قضاء الہی سے وفات پا چکے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تعالیٰ ان کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے۔ ان کا نماز جنازہ ہوا ہے نا نماز جمعہ کے بعد ٹھیک ہے نا اڈے والے قبرستان کی جنازگاہ میں ادا کیا جائے گا۔ تمام دوست احباب سے اپیل کی جاتی ہے کہ مرحوم کی نماز جنازہ میں شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔